الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. حضرات، سورہ اعراف کی جو ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی، نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں جو پرانی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں آپ کی نشانیاں جو بیان کی تھیں، ان نشانیوں میں سے چند ایک نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمائی ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کے بارے میں چند چیزیں عرض کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی توفیق سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نشانیوں میں جو پرانی کتابوں میں پائی جاتی تھیں، ایک علامت نبی علیہ السلام کی، ایک نشانی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ میرا آخری نبی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو لوگوں دیکھنا، انسانوں نے اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے مذہب میں جو اپنے پاس سے جوڑ کے کئی قسم کی جو شدتیں اور سختیاں اور اپنے پاس سے کئی قسم کی رکاوٹیں جو پیدا کی ہوئی ہیں اور ان کو پھر دین کا حصہ وہ بناتے ہیں،
میرا نبی محمد الرسول اللہ آ کے ان تمام رکاوٹوں کو ختم کر دے گا، اور وہ اللہ کا خالص دین جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے، اللہ نے آسمان سے اتارا، اللہ جو اتارے گا آسمان سے لوگوں کو وہ خالص اور اصل اور آسان دین جو ہوگا وہ لوگوں کو دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاس عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کا بیٹا، یہ آیا، مسلمان ہوا۔ حاتم تائی کو اسلام لانا قبول نہیں ہوا، یہ کفر کی زندگی مر گیا تھا۔ یہ اس کا بیٹا حضرت عدی ان کا نام ہے، یہ آیا تو اس نے نبی علیہ السلام سے یہ بات کی کہ قرآن مجید میں یہ جو آتا ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے عالموں، اپنے پیروں، اپنے پنڈتوں، اپنے درویشوں کو خدا بنایا ہوا تھا۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے تو کبھی ان کو خدا کہا ہی نہیں، یہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی، خدا بنانے سے مراد یہ ہے پرانے جو پیر اور ان کے علماء اور درویش اور پروہت اور جو ان کے تھے پنڈت وغیرہ، جو کچھ وہ تمہیں کہتے تھے چپ کر کے تم ماننے لیا کرتے تھے، تم ان سے پوچھتے ہی نہیں تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، یا تمہاری اپنی بات ہے؟ وہ حلال کو حرام کہہ دیتے، حرام کو حلال کہہ دیتے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ تو بات ہے، ہم ان سے پوچھتے نہیں تھے، چپ کر کے مان لیتے تھے، ہم یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ رسول کا ہے۔ کئی دفعہ وہ حرام چیزوں کو حلال کہہ دیتے، حلال چیزوں کو حرام کہہ دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی، اللہ کی شریعت میں یہ اختیار حلال اور حرام کا صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی یہ اختیار دیا جائے تو یہ اس کو خدا بنانے کے برابر ہے۔ ہم لوگ جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں اوے آؤ ایک اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف آؤ، جو اللہ کہتا ہے اس کا رسول کہتا ہے، اس کو چپ کر کے مان لو، اچھے رہو گے۔ بعد میں لوگوں کے فتاوے اور ان کے اقوال اور ان کی چیزیں جو حلال حرام ان چیزوں کا جو کچھ بھی ایک ملغوبہ تیار کر کے کئی قسم کی چیزیں بیان کر دی گئی لوگوں کے سامنے، لوگوں ان کو ماننا اللہ کے نزدیک ان علماء کو رب کہنے کے برابر ہے۔ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں جو ہمارے بڑوں نے کیا ایسی بات، یہ ان کو رب کہنے سے کم نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو علماء، ان کے پیر پنڈت پروہت اور درویشوں نے اپنے پاس سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اللہ کا دین آسمان سے اترا ہے یہ تو سادہ سا دین ہے، کہ یہ نماز ہے، یہ حج ہے، یہ روزہ ہے، پیسے ہیں تو حج کرو، پیسے اگر ہیں تو تم زکوٰۃ دے دو، اگر چل سکتے ہو تو جا سکتے ہو، جس طریقے سے دین کا کام کر سکتے ہو ویسے تم کر لو، اگر بیمار ہو تو کھڑے، نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو، نہیں تو لیٹ کے نماز پڑھ لو، نہیں تو یہ تو آسان سا دین ہے۔ اللہ کا دین شروع سے تو ایسے ہی ہے نا، لیکن یہ جو لہٰذا انہوں نے اپنے پاس سے ان کے درویشوں نے، ان کے پروہتوں نے، ان کے پادریوں نے، اور جن کو وہ اللہ کے ولی کہتے تھے، اپنے پاس سے کئی قسم کی انہوں نے سینکشن، یہ ایک قسم کی رکاوٹیں انہوں نے پیدا کر دی۔ مثال کے طور پہ اپنے آپ کو اذیت دینا اور تکلیف دینا یہ ایک بہت بڑی ان کے نزدیک ایک کمال اور ایک ندرت اور ایک کرامت سمجھی جاتی تھی، کہ جو بندہ اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے، جو بندہ دھوپ میں ہی بیٹھا رہتا ہے، جو بندہ بھوکا رہتا ہے، سر میں جوئیں پڑ جائیں جوؤں کو نہیں نکالتا، بدن جو ہے اس کا وہ ایسے بالکل سوکھ جائے ہڈیوں کا، بس یہ کمال کی ایک بات وہ سمجھتے تھے، اور لوگوں نے ان کو اللہ کا ولی اپنے پاس سے اور پنڈت اور پروہت بنا لیا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہر بندہ یاد رکھ لے، کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لوگوں جو برے کام
جو جو گناہ کے کام پرانے عیسائیوں اور یہودیوں نے کیے تم بھی وہ کرو گے میرے بعد، یاد رکھنا۔ انہوں نے اپنے پیروں پنڈتوں کو اگر رب بنا لیا تو یہ بھی رب بنائیں گے۔ انہوں نے اگر اپنے ان کو بزرگوں کو صرف یہ بات کہہ کے جی بزرگوں نے یہ بات کہہ لیے جی اپنے آپ کو تکلیف دینی چاہیے، دھوپ میں بیٹھا رہنا چاہیے، کوئی کپڑا اوپر نہیں لینا چاہیے، یہ تکلیف دینے کا عمل انہوں نے دین کو بنا، لوگوں نے چپ کر کے کہنا جی واقعی یہ بہت بڑی کرامت کی بات ہے، ہم نہیں کر سکتے، آپ ہی اللہ کے ولی ہو۔ اور اس طریقے سے پھر عبادتوں میں لمبی لمبی مشقتیں عبادت میں کرنا، اور پھر معاملات میں شادی سے پرہیز کرنا، غاروں میں چلے جانا، اولاد کے نام سے گھبرانا کہ اولاد کیا ہوتی ہے، ان چیزوں سے بچو، اور لوگوں نے چپ کر کے اس بات کو مان لیا تھا۔ اور ایسے ہی ترک لذت، کوئی چیز بھی دنیا جس سے مزہ آتا ہے انسان کو اس سے پرہیز کرنا وہ لوگ ضروری سمجھتے تھے، اور اس کو اولیائی اور اس کو کرامت اور اس کو ولایت سمجھتے تھے۔ اور ایسے ہی کسی قسم کی آسان کوئی چیز میٹھی کھانا، کوئی لذیذ چیز کھانا، کسی پھل کا کھانا، یہ انہوں نے اپنے اوپر ایک حرام کر لیا تھا کہ یہ دنیا کی چیزیں ہم نہیں کھاتے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر آسائشات جو دنیا میں کہ کوئی کپڑا ہے، کپڑا لے لینا اپنے اوپر، چھاؤں میں بیٹھ جانا، ٹھنڈا پانی پی لینا، ان تمام چیزوں کو ان کے علماء نے، ان کے پیروں پنڈتوں پروہتوں نے حرام کہہ دیا۔ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، قرآن مجید کہتا ہے کہ جب میرا نبی آئے گا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ وہ جو لوگوں نے اپنے پیروں میں بڑی بڑی بیڑیاں پہن کے اپنے آپ کو ولایت اور ولی کے رتبے پہ سمجھتے تھے، میرا نبی محمد الرسول اللہ ان تمام بیڑیوں کو کاٹ کے سادہ سادہ اللہ کا دین لوگوں کو بتانے آیا ہے۔ والاغلال التی کانت علیہم، اور لوگوں کی گردنوں میں جو توق تھے انہوں نے مختلف قسم کے بنائے ہوئے کہ ایک ولی اللہ بننے کے لیے انسان کو الٹا لٹکنا پڑتا ہے، اس طریقے سے کچے دھاگے میں کنویں میں لگا، کھانا نہیں پا، فلانی نہیں چیز، ان چیزوں سے پرہیز، فلاں سے پرہیز، اپنے پاس سے اس قسم کی باتیں۔ میرے محمد رسول اللہ کے تشریف لانے سے آپ نے وہ گردنوں کے توق اٹھا کاٹ کے اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی تھی، کہا ان کو استعمال کرو، اور یہ عورتیں تمہاری بیویاں ہیں، یہ تمہاری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان سے نفرت کرنا، پھلوں سے نفرت کرنا، کھانے پینے کی میٹھی چیزوں سے نفرت کرنا، اور دھوپ اور چھاؤں سے یہ کیا چیز ہے؟ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان سے پوچھے تو صحیح، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ، لوگوں سے پوچھو یہ ساری چیزیں جو اللہ نے، اور اللہ نے تمہارے لیے طرح طرح کے رنگ برنگے پھل پیدا کیے، طرح طرح کی خوبصورت، چاند سے زیادہ خوبصورت تمہارے لیے شکلیں پیدا کی، دنیا کے لذیذ مزے پیدا کیے، اور یہ کس کے لیے؟ من حرما، اور کس بے وقوف نے ان کو حرام کیا ہے؟ اللہ نے تو ان کو قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور میں تو اہل ایمان کے لیے خاص یہ چیزیں میں نے تو بنائی ایمانداروں کے لیے تھی، کبھی یہ گائے کا دودھ پئیں، کبھی بھینس کا دودھ کریں، کبھی بکری کا پئیں، کبھی مرغی کھائیں، کبھی اور کوئی جانور کا گوشت کھائیں، کبھی پرندے کا کھائیں، کبھی میٹھا کھائیں، کبھی کھٹا کھائیں، کبھی لال، کبھی پیلا، کبھی سونگیں، کبھی اچھے عمدہ لباس پہنیں، یہ تو میں نے مومنوں کے لیے پیدا ہے۔ من حرم زینۃ اللہ، من حرم، اے نبی ان سے پوچھو ذرا نا، کس نے حرام کیے تھے؟ کس نبی نے ان کو حرام کہا تھا؟ ہمارے ہاں بھی یہ ایک بہت بڑا ولایت کا درجہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھی چیزیں استعمال نہیں کرنی ہیں،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں نے دنیا کی زندگی کے اندر یہ مومنوں کے لیے یہ سارے، اللہ کی قسم یہ بات سن لیں ہر بندہ دھیان سے، کائنات کے رب کی قسم، ساری دنیا میں جو زینتیں اور مٹھاس اور آسائشیں اور خیر اور جو لذتیں ہیں، رب کی قسم یہ ہیں ہی مومنوں کے لیے ہیں۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، میں نے ایمانداروں کے لیے تو یہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ میرا نام لینے والا جو ہے کبھی کوئی پھل کھائے، کبھی کوئی پھل کھائے، کبھی کوئی گوشت کھائے، کبھی کوئی گوشت کھائے، یہ اور کبھی فلاں لذت کو چکے، کبھی فلاں لذت کو چکے، اور پیدا ہی میں نے تو تمہارے لیے کیے تھے، تو یہ کافر کیوں کھاتے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ یاد رکھے دنیا میں جو کفار جو دنیا کے پھل اور نعمتیں اور گوشت اور لذتیں اور میٹھی اور کھٹی جو چیزیں کھاتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، وہ آپ نے گاؤں میں کھرلیاں بنائی ہوتی تھی، جانور کو چارہ ڈالتے تھے نا، جب وہ سارا ڈال کے کرا ڈال یہ ڈال توڑی ڈال گتاوا کر کے جانور جب رج کے کھا کے پرے ہوتا تو راہ گزرتے کئی جانور پہ کچھ نہ کچھ، یہ راہ گزرتے کافر جو ہے نا، یہ بنائے مومن کے لیے تھی یہ چیزیں، یہ راہ جاتے کچھ نہ کچھ ان کو مل جاتا ہے تو مل جاتا ہے۔ اللہ نے کسی کافر کے لیے ایک پھل کا دانہ بھی پیدا نہیں کیا۔ ہِیَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، پھر آگے خالصۃ یوم القیامہ، دنیا میں تو کافر جو ہوتا ہے نا، یہ ان کی مومنوں کی کھرلی سے وہ جو کھاتے ہیں کھانا چھوٹا جھوٹا، اس کے دانے جو گرے ہوتے ہیں کھا لیتے ہیں یہ، اور قیامت کے دن ان کو گرے ہوئے دانے بھی کافروں کو نہیں ملیں گے، جہنم کے اندر ان کو چلے گے جو بس۔ کذالک نفصل الآیات کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، او مومنو ہم نے کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اہل علم، اے علم والو دیکھ لو، اور تمہارے لیے یہ چیزیں تھیں، جب تم علم سے پیچھے ہٹ گئے تو لوگوں نے اپنی مرضی سے جو چاہا کر لیا۔ اسلام تو ایک ایسا دین تھا، ایک ایسا متوازن دین تھا جس میں حقوق بھی تھے، عبادات بھی تھی، لینا دینا بھی تھا، کاروبار بھی تھا، ایک دوسرے سے ملنا بھی تھا، پیار محبت کے جذبات بھی تھے۔ اسلام میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاضت اور عبادت اور نماز اگر رکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ سونے کو بھی جائز اور سونے کو لازمی قرار دیا ہے۔ اگر روزے کا حکم دیا ہے تو افطار کرنے کو بھی لازمی قرار دیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاکیزگی کی زندگی اور صبر کی زندگی کا درس دیا ہے تو اس کے ساتھ اللہ نے نکاح کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزیں جو ہیں ان سے منع کیا ہے تو اللہ نے پاک اور طیب اور حلال کئی چیزیں مومنوں کے لیے پیدا کی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تواضع اور سادگی کا درس دیا ہے اس کے ساتھ اللہ پاک نے صحت اور صفائی اور ستھرائی کا بھی درس دیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، اللہ کی بندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا تو مخلوق کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کا بھی ذکر کیا۔ یہ تو دین ہے، اس قسم کا دین ہے۔ یہ کس نے حرام کر دی یہ ساری کی ساری چیزیں، اور پھر بنا لیا کہ جب تک یہ کام نہ کرے کو ولی اللہ بن نہیں سکتا، اور وہ چیزیں جو اپنے پاس سے کفر کے طریقے پہ بنائی گئی، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کے اپنے پاس سے سیلف میڈ یہ گھر کی جو پابندیاں لگا کے پھر ان کے اوپر عمل کر کے جی یہ ہم ہی کر سکتے ہیں، تم نہیں کر سکتے، تم نہیں ولی اللہ بن سکتے۔ میرا دین تو، میرا نبی تو آسان دین دینے آیا تھا، بلکہ قرآن مجید میں سورہ تحریم نے اس کی پہلی آیت میں یہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی یا ایھا نبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس چیز کو حلال اور پاک اور طیب قرار دے دیا ہے کوئی نبی بھی ان کو حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ کہنا جی اوے ہم یہ عورتیں، مجھے یاد ہے کہ میں ایک جگہ گیا تو مجھے وہاں ایسے باتیں گزرے تھے، ایک بندہ پاس سے گزرا، کہنے لگے یہ بڑا ولی اللہ تھا۔ میں نے کہا ولی اللہ تھا کیا مطلب ہے؟
اور بس جی پھر ولی اللہ تھا، بڑا زنا عورتوں زنانیوں دوسروں سے پرہیز کرتا تھا، یہ چیزوں تھے. بس پاگل نے بیاہ کر کے ساری ولایت دا بیڑا غرق کر لیا. اللہ کہتا ہے یہ بیویاں جو ہیں یہ تمہارے لیے تو میں نے پیدا کی ہیں. یہ جو دنیا کی اولاد کی نعمت یہ مومنوں تمہارے لیے تھی، اور تم نے یہ جو اس کے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں جس وقت میں بائبل کو پڑھا کرتا تھا، آج بھی کبھی کبھی یہ عیسائیوں یہودیوں کی جب مطالعہ کے لیے میں پڑھتا رہتا ہوں کہ کیا کچھ ہے، اس میں ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جھوٹی باتیں، یہ آج کل کی انجیل میں جو جھوٹی باتیں نقل کی ہوئی ہیں جی، عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اندر بیٹھے تھے تو ان کی والدہ ہی باہر ملنے آئی. کسی نے کہا ایک عورت آئی ہے، مریم نام بتاتی ہے اپنا علیہ السلام. انہوں نے کہا عورت ہے، میں تو اللہ کا ولی ہوں، مجھے عورتوں سے کیا کام ہے، اس عورت کو کہہ دو چلی جائے، میں اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا. نعوذ باللہ. یہ ولایت کی علامت ہے کہ ماں کو بھی کیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دین، اس میں بیٹا ہے، باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، بچے ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، ان سے پیار محبت الفت کے تعلقات، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ہمیں دیا تھا. اور یہ کس کا دین ہے جو اپنے پاس سے تم نے بنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. ہمارا دین تو ایسا آسان دین ہے. ایک عورت ہے، فرض کریں اس کو ماہانہ بیماری اگر آ گئی ہے، شریعت کہتی ہے، یہ نہیں کہتی کہ تم پہلے ہی پریشان ہو، تنگی ہو، تکلیف میں ہو، یا اولاد کی نعمت اللہ نے اسے دی ہے اور وہ پاک نہیں ہوئی، جاؤ جب تک یہ پاکی نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں معاف فرما دی ہیں. مرد ہے ایک آدمی، وہ مسافر ہے، اس کو کہا جاؤ اور نماز پڑھتے رہنا، اور فرض تو کم از کم پڑھ لینا نا، اور فرض تم پڑھ لینا. اور فرض صرف فرض نہیں بلکہ یہ ہے تم مسافر ہو، تم قصر کر لینا. ایسا عمدہ اور پیارا دین ہے. اور پھر 2 نمازوں کو اگر اکٹھا کرنا ہو تو مسافر 2 نمازوں کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے. اللہ نے تو دین میں سختی رکھی نہیں کہ نہیں ایک بندہ کھڑا ہو کے نہیں نماز پڑھ سکتا تو اللہ اس کو یہ کہے تمہیں کھڑا ہو کے ہی پڑھنا پڑے گی. نہیں، تم بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں تو اشارے سے پڑھ لو، پہلو کے بل پڑھ لو، جس طریقے سے مناسب. اور یہ تو دین ہی آسان ہے. الدین یسر، یہ دین آسان ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اس میں سورہ حج کے آخری رکوع میں اللہ پاک نے یہ بات کہی، فرمایا ہمارا یہ وحد، یہ اللہ کا دین ایسا ہے، اس میں انسان کا کسی طریقے سے حرج نہیں ہو سکتا. یہ جو اس پہ عمل کرے، کوئی انسان کہہ نہیں سکتا اور کون دین پہ عمل کر سکتا ہے، اور کون سا مشکل ہے بتاؤ مجھے، اور کس سولی کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے جو دین کا عمل نہیں انسان کر سکتا، اور کیسے 5 نمازیں بھی اور فرض بھی نہیں پڑھ سکتا ایک انسان جو ہے. کم از کم ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے کہا ہے اللہ کے رسول میں صرف فرض نمازیں پڑھوں. آپ نے فرمایا کبھی کبھی نفل بھی پڑھ لینا. اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں، میں نے صرف فرض ہی پڑھنا ہے، تو میں کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ فرمایا تم فرض پورے پڑھنا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، میں محمد الرسول اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں. وہ فرض ہی تو کم ہے، دین تو ہے ہی آسان. یہ کس نے ایسی سختیاں اپنے پاس سے پیدا کر دی جی فلاں سختی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں آئے. مسجد نبوی میں آئے تو مسجد نبوی میں ستون تھے، یہ کھجور کے جو تنا اس کے ستون تھے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان رسی جو ہے نا بندھی ہوئی ہے کوٹ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رسی کس نے باندھی ہے، کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ اماں جی حضرت زینب نے رسی باندھی ہے. میں کیوں باندھی ہے؟ اے اللہ کے رسول وہ نا اس رسی والی جگہ پہ ادھر نا اللہ کی عبادت کرتی ہیں، پھر تھک جاتی ہیں نا، جب اٹھا نہیں نہ جاتا تو رسی کا سہارا لے کے کھڑی رہتی ہیں اور عبادت کرتی رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ ہلوہ، اس رسی کو کھول دو. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک عبادت میں دل لگے، جب تک انسان کو نشاط اور فرحت اور مسرت محسوس ہو، تب تک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اور جب وہ سمجھے کہ میں تھک گیا ہوں،
مجھے نیند آنا شروع ہو گئی ہے یا میں بس اب، تو اس کو چاہیے کہ فوری طور پہ چھوڑ دے. زیادہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک انسان رسیاں بن کے مسجد کے اندر لے جی جب جس میں بس نہ بڑی عبادت کرنی ہے، بڑی عبادت. اللہ نے ان تمام وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہر قسم کی سختی جو تھی یہ محمد الرسول اللہ نے ختم کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں فرمایا یہ میں مسواک جو ہے میرا دل کرتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کی جائے، لیکن میں نے سمجھا کہ یہ امت کے لیے مشقت ہو جائے گی، کئی ان کو مسواک ملے گی نہیں، کئی کر نہیں سکیں گے، لہٰذا میں نے مسواک کی جو تھی نا، میرے جو ذہن میں یہ بات تھی کہ میں اس کو فرض قرار دے دوں ضروری اللہ کے حکم سے. فرمایا میں نے نہیں قرار دیا، جس کا دل چاہے مسواک کر لے، جس کا دل چاہے نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سختی والی تو بات ہی نہیں، فرمایا جب کھانا تیار ہو، انسان کو بھوک لگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات سمجھ لیں، یہ آپ نے اس دور میں بات کی تھی جس دور میں امام کائنات محمد الرسول اللہ جماعت کروایا کرتے تھے. اس دور میں کہا، فرمایا جس کو بھوک لگی ہو نماز میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہ ملے پہلے کھانا کھا لے. میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، میں واری جاؤں محمد الرسول اللہ کے. کیا آسان ایک انسان ساری نماز میں کھانے کے بارے میں سوچتا رہے کہ آج فلاں صاحب کے گھر سے کھانا ہے آیا ہے، پتہ نہیں کتنی اس میں چانپیں ہیں، کتنی اس میں بوٹیاں ہیں، کتنی نلی والی ہیں، کتنی مچھلیاں ہیں. انسان یہی سوچتا رہے. کھانا کھانے کے بعد جب اس کا دل فارغ ہو تو اللہ کے سامنے جا کے پھر وہ جھکے اور اللہ کی نماز جو ہے پھر وہ پڑھے. اور ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز جو ہے میرا دل کرتا تھا کہ اس کو آدھی رات تک مؤخر کر دوں، لیٹ پڑھی جائے، یا کم از کم رات کے تیسرے پہر تک اس کو لیٹ کر دوں. میں نے سمجھا کہ امت کے لیے مشقت ہے، کئی مزدور آدمی محنت کوشش کر کے تھکے ٹوٹے آتے ہیں، انہوں نے سونا بھی ہوتا ہے، رات کو نیند پوری کرنی ہوتی ہے. محمد الرسول اللہ سختی والا دین لے کے ہی نہیں آیا ہے. اس لیے میں کیا ہے عشاء کی نماز جب اس کا وقت ہوتا ہے فوری طور پہ میں عشاء کی نماز کہہ دیتا ہوں تم پڑھ لیا کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک آدمی ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، وہ غربت کا دور ہو جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو، دھوپ ہو، مزدوری کرنے والا ہو، وہ ٹوکری اٹھانے والا ہو، وہ 10ویں منزل پہ دابڑے اور وہ اینٹیں لے کے جانے والا آدمی، اس نے روزے بھی اگر رکھا ہوا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ نہیں کیا کہ روزہ رکھے افطار کرے اور عشاء کی نماز کے بعد وہ لازمی طور پہ تراویحاں پڑھے جسے کہتے ہیں. یہ قیام اللیل اللہ نے نفل قرار دے دیا ہے. مومن کے اوپر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں، بلکہ سختی کو ختم کرنے کا یہ عالم یہاں تک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ پیچھے سے نا عورتیں جو تھی یہ مردوں کے پیچھے عورتیں آیا کرتی تھیں صحابہ کے دور میں نمازوں میں. آج کل تو ہم نے بڑی سے بڑی مسجد میں، یہ بات سمجھ لینا دھیان سے میں کیا کہنے لگا ہوں، بڑی سے بڑی مسجد آپ لے لیں، عام نمازوں میں عورتوں کو ایک سازش کے تحت، شیطان اور ابلیس کی سازش کے تحت عورتوں کو مسجد میں آنے سے ہم نے روک دیا ہوا ہے. اور لوگ جمعے میں آنے نہیں دیتے، عام نمازوں میں کیسے آنے دیتے؟ محمد الرسول اللہ تو عام نمازوں میں عورتوں کو آنے سے نہیں روکتے تھے. آپ نے یہ بات کہی تھی لا تمنعوا نساء اماءکم المساجد، فرمایا یہ اللہ کی بندیاں اگر مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چاہیں باجماعت، اے محمد الرسول اللہ کی امتیو ان کو نہ روکنا، ان کو آنے دینا. تم کس طریقے سے عورت کو مسجد سے دور کر دیا گیا. اور پھر کہتے ہیں عورت بے حیا ہے، پھر کہتے ہیں عورت نافرمان ہے، پھر کہتے ہیں عورت کو خدا رسول کا پتہ نہیں. اور جب اس کو اللہ کے گھر سے دور کر دیا گیا تو آہستہ آہستہ اللہ سے دور اس نے ہونا ہی ہے، اور کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورت نے بچہ اٹھایا ہوتا، نماز پیچھے پڑھ رہی تھی، بچہ نماز کے اندر رونا شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ نماز جب شروع کی نا تو ابھی آپ نے چند آیتیں پڑھی تھی کہ بچہ رونا شروع ہو گیا.
ओए लोगों, मैं सदके जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह के। बच्चा रोना शुरू हुआ है, अभी चंद आयतें पढ़ी हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फौरी तौर पे आपने रुकू कर दिया, छोटी मुखसर नमाज करके सलाम फेर दी। माँ को तकलीफ हो रही है, ये दीन माँ को तकलीफ देने वाला नहीं है, ना बच्चे को तकलीफ देने वाला। और किसने अपने पास से निकाल ली ये चीजें, फलां चीज वलीउल्लाह तो बन ही नहीं ना सकता जब तक ये अपने पास से गप्पे और झूठ और इस किस्म की बातें बना के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रस्सी को खोल दो, तब तक नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो जब दिल बिल्कुल सही और दिमाग भी हाजिर हो और अल्लाह से बातें करने का एक लुत्फ और एक मज़ा इंसान को आए। जब थक जाए तो छोड़ देनी चाहिए। हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक आदमी आया, उसने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मक्का फतह हो गया है। नबी अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में आए हुए 8 साल हो गए थे कि 8वें साल ये मक्का फतह हुआ था। पहला साल खाली गया, दूसरे साल बदर की लड़ाई हो गई, तीसरे साल उहुद की लड़ाई हो गई, 5वें साल जो थी ये अहज़ाब जिसे खंदक की लड़ाई ये हो गई, 6ठे साल सुलह हुदैबिया हो गया, 7वें साल ये जो यहूदियों के कले जो थे सारे थे, ये खैबर का इलाका ये फतह हुआ। 8वें साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मक्का फतह करा दिया। ये मक्का फतह हुआ तो एक नबी अलैहिस्सलाम के पास आदमी आया, उसने कहा अल्लाह के रसूल, मैंने ये नज़र मानी है कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मक्का फतह हो गया ना, मैं यहाँ से पैदल चल के बैतुल मक़दस में जाके ना, मैं वहाँ 2 रकतें अल्लाह के शुक्राने के तौर पे पढ़ूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अल्लाह के लिए पढ़नी है ना, सल्ले हा हुना, इधर ही पढ़ लो तुम, और कहाँ मुशक्क़त करके जाओगे। सलाम हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाया यहीं पढ़ लो। वो कहने लगा अल्लाह के रसूल मैंने नज़र मानी है, फरमाया यहीं पढ़ लो। फिर तीसरी मरतबा जब हदीस में आता है, उसने कहा अल्लाह के रसूल मैंने नज़र अल्लाह के सामने मानी थी कि या अल्लाह मैं वहाँ आऊँगा। आपने फरमाया शानु का इज़न, अब तेरी मर्ज़ी है, मैंने तो तुझे मसला बता दिया है, ये तकलीफ़ और तंगी और परेशानी की क्या वजह है। हदीस में आता है एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज ये पढ़ाने के लिए आप आए, तो आपने खुतबा उससे पहले दिया, शायद जुमा था। ऐसे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा मस्जिद नबवी, तो ये तो बिल्कुल छोटी सी मस्जिद, आज भी जाके मस्जिद नबवी देखें, असल उसकी तो छोटी सी है। काफ़ी सहाबा थे, तो देखा कि एक आदमी धूप में दूर चुप करके ऐसे खड़ा है और वहाँ नबी अलैहिस्सलाम का खुतबा सुन रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौन आदमी है, क्यों खड़ा है वहाँ अकेला ही धूप के अंदर, इतनी शदीद और मक्के और मदीने की धूप। कहने लगे अल्लाह के रसूल इसका नाम है अबू इसराइल। इसराइल का मतलब होता है अल्लाह का बंदा। ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, क्योंकि यकूब अलैहिस्सलाम जब भी कोई बात होती ना तो वो ये कहते और पुत्र किसने देन, अल्लाह ने, ती किसने, अल्लाह ने, नुकसान किसने, फ़ायदा अल्लाह ने। वो तो अल्लाह का ही बंदा हो गया है, ये नाम ही उनका पड़ गया। इसराइल का मतलब होता है अल्लाह का बंदा। तो अल्लाह के रसूल इसका नाम भी इसराइल है, तो अबू इसराइल है ये। तो अल्लाह के रसूल इसने एक नज़र मानी है कि ये छाँव में नहीं बैठेगा, ये धुप में खड़ा रहेगा और बैठेगा नहीं, और कलाम भी नहीं करेगा, और रोज़ा रखा, और रोज़ा भी रखा इसने हुआ है। आज इसने ये नियत की है नज़र। फरमाया इसको हुक्म दो, क्या फरमाया इसको कहो आ जाए इधर आए, वलियकुद, इसको कहो बैठ जाए। और ये किस किस्म की है, अपने आप को तंगी और तकलीफ देने की, ये किस किस्म की नज़र है। फरमाया वलियकुद, इसको कहो बैठ जाए, वलियस्तजिल्ला, इसको चाहिए ओए छाँव में आ जाए, वलियतकल्लम, और बात करे, और इसको कहो कि रोज़ा अपना पूरा करे। ये कोई तरीका ठीक नहीं अपने आप को तकलीफ़ देने का। और जिस दीन में अपने आप को धूप में खड़ा रखना नाजायज़ तौर पे अल्लाह की शरीयत में ये हराम है। एक आदमी धूप में खड़ा होता है, किसी वजह से बीमारी है, जो कोई और वजह है, या वो धूप सेंकने के लिए, लेकिन अगर तकलीफ़ देने के लिए अगर इंसान धूप में बैठता है, अल्लाह की कसम ये अल्लाह की शरीयत में हराम है, ये उसको मना कर दिया। हदीस में आता है कि एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक
یہ جا رہے تھے، رستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، ایک عورت درمیان میں نا وہ ہے، تو چپ کر کے اس نے اپنے منہ کٹ کے بند کیتے، کٹ کے کر کے آپ گزرے، آپ نے فرمایا لوگوں کیا مسئلہ ہے، کیا ہے اس کو، ما لہا لا تتکلم، اس عورت کو کیا بات ہے، یہ کلام نہیں کر رہی، آپ باتیں کر رہے ہو، چپ کر کے منہ کٹ کے اس نے کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول یہ بڑی نیک ہے، اس عورت نے نا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، یہ بڑی نیک عورت ہے، اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ یہ پوری زندگی کلام نہیں کرے گی، چپ کر کے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اس میں۔ ہمارے ہاں بھی لوگوں نے اس قسم کی کئی گفتگو کی ہیں، یہ کیسی گندی گفتگو ہے، اور شکر کرو اللہ نے زبان دی ہوئی ہے، اور جا کے گونگے سے پوچھو جس کی زبان نہیں ہے، وہ مانگتا کچھ ہے ملتا کچھ ہے، وہ اتنا مانگتا ہے اتنا ملتا ہے، اور یہ کلام کرنا تو یہ نبیوں کی صفت ہے کہ نبی کلام، اگر نبی کلام کرنا بند کر جائے تو نبی کی نبوت ختم ہو جاتی ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ اللہ نے جو زبان دی ہوئی ہے، اس سے اچھائی کی باتیں کرو، خیر کی باتیں کرو، لوگوں کے کام آؤ، جس قدر ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے کسی بندے نے بتایا، ہمارے بزرگ تھے، وہ کہنے لگے جی، یہ ہم نوشہرہ روڈ میں تھے، وہاں مجھے کہنے لگا جی ہمارے بزرگ تھے، 12 سال کا چپ کا روزہ انہوں نے رکھا تھا، 12 سال کلام ہی نہیں کیا انہوں نے، کسی سے بولے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال ہی نہیں کیا۔ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، یہ نیک عورت ہے، اس نے یہ، آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ حلال نہیں یہ طریقہ، بلکہ حدیث کے علاوہ ھذا من عمل الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی دور کی بات ہے کہ کوئی بندہ یہ بات کہے جی میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا، چپ کا روزہ کیا، اور شکر کرو اللہ نے کہا۔ اور ہمارے تو دین کی بنیاد یہ ہے کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھ کے اس کو اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے تو کم از کم اس کو روکو، یہ تو آخری بات ہے کہ تم اس کو دل سے برا جان کے وہاں سے چلے جاؤ، یہ تو آخری بات ہے۔ وہ لوگوں بتاؤ، اگر اللہ کے نبی بھی خاموش رہتے، یہ کون قرآن کی آیتیں ہمیں پڑھ کے سناتا، اور کون بتاتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اور کون بتاتا یہ رستہ جہنم کو چلا جاتا ہے، یہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اگر پیغمبر بھی یہ چپ کا روزہ رکھ لیتے۔ فرمایا ھذا من عمل الجاہلیہ، فرمایا یہ جاہلیت کی بات ہے، اپنے آپ کو اس طریقے سے، اے اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان سے کلام کر لو۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنی زبان سے کوئی اس کو رستہ پوچھتا ہے تو کیوں رستہ نہیں اس کو بتاتا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم بتا سکتے ہو تم نے چپ کا کیوں روزہ رکھا ہوا تھا؟ ایک مسلمان کسی گڑھے میں گر رہا تھا اور تم چپ رہے، وہ گر گیا، وہ مر گیا، بچے یتیم ہو گئے، پتہ نہیں پچھلے لوگوں کا کیا حال ہوا، اور تم یہ جی میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، کیا اللہ کو جواب دو گے جب اللہ قیامت کے دن تم سے یہ بات پوچھے گا؟ اس لیے یہ چپ کا روزہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ حدیث میں ایک اور بھی، سنن ابی داود میں یہ حدیث میں آتا ہے، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں گلی میں سے گزر رہے تھے، ایک بڈھا سا آدمی تھا، زیادہ ضعیف آدمی، کمزور زیادہ تھا، اس نے 2 بیٹوں کے اوپر اپنے نہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور وہ چلنے کی کوشش کر رہا تھا، گلی میں اس کو چلا جاتا نہیں تھا، پاؤں اس کے زمین کے ساتھ رگڑ رہے تھے، بچے آہستہ آہستہ چل رہے تھے کہ ابا جی بڑی کوشش کرتے لیکن پاؤں زمین کے ساتھ رگڑ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اے اللہ کے رسول ہمارے ابا جی نے نظر مانی ہے، نہیں بھی چلا جاتا میں پھر بھی اپنے پاؤں کے اوپر ہی چل کے آؤں گا۔ فرمایا لوگوں کیا ہو گیا تمہیں؟ اے اللہ تمہیں عذاب اور یہ سزا دے کے اللہ کو راضی نہیں ہے، اللہ اس بات پہ راضی ہے کہ کوئی انسان اللہ کی شریعت پہ عمل کرے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، انہوں نے کسی کے سامنے یہ بات کی کہ آج سے میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ ساری رات نہ میں کوئی اور دنیاوی کام سب ختم، پوری رات میں اللہ کے سامنے قیام کروں گا اور اگلے دن ہر روز ہی روزہ رکھوں گا اور رات کو ہر رات پوری رات ہی قیام کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ادھر آؤ، یہ میں نے سنا ہے
یہ میں نے سنا ہے تم نے کہا ہے کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا پوری رات کے. اللہ کے رسول ہاں. فرمایا یاد رکھنا اللہ کا نبی محمد رسول اللہ تمہیں بتاتا ہے دنیا میں سب سے افضل ترین زیادہ سے زیادہ روزے یہ ہیں, ایک دن روزہ رکھے, ایک دن انسان چھٹی کرے, پھر ایک دن روزہ رکھے. پھر فرمایا داؤد علیہ السلام ایسے ہی روزہ رکھا کرتے تھے. وہ آدمی کہنے لگے حضرت عبداللہ بن عمر, اے اللہ کے رسول مجھ میں بڑی طاقت ہے, میں روز روزہ رکھ سکتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آپ نے فرمایا لا افضل من ذالک من صام الدہر فلا صوم لہ. جو آدمی ہر روز روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک روزہ بھی نہیں قبول کرتا. ایک انسان اللہ کی اپنے آپ کو تکلیف, اوے اللہ نے جب چھٹی دی ہوئی ہے. میں تو کئی دفعہ یہ بات میں نے کہی ہے اور جب میں نام لیتا ہوں تو مجھے ٹھنڈ. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب محمد رسول اللہ کو یہ بات عرض کی تھی کہ اے اللہ کے نبی آپ واپس جائیں 50 نمازیں لے کے آ رہے ہیں کام کرو, اللہ کی قسم انہوں نے کمال کی بات کی تھی. اور کون 5 نہیں پڑھے 50 کون پڑھتا, کون ساری رات لگا رہتا, سارا دن لگا رہتا. اللہ کی قسم یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک نیکی یا پوری امت محمد رسول اللہ کے اوپر انہوں نے اچھا مشورہ دیا اور ماننے والے محمد رسول اللہ نے بھی مشورے کو مان لیا. ورنہ 50 نہ شریعت میں تو لگی تھی, انسان لگا ادھر رہتا. یہ ایک آزمائش تھی کہ محمد رسول اللہ 50 نمازیں لے کے جاتے ہیں, آپ 50 ہی لے کے آ گئے محمد, آپ پاس ہو گئے محمد الرسول اللہ. اللہ نے 50 کہیں 50 ہی لے کے آ گئے کہ میری امت جو ہے اس سے اگر نہیں پڑھے جائیں, اے اللہ کے رسول میری امت جو ہے, اے اللہ میری امت سے نہیں پڑھے جائیں گی, کم کرو. اللہ نے کم کر دی. محمد رسول اللہ نے اپنے لیے تو کہا نہیں تھا کہ میرے لیے کام کرو. یہ بات سمجھ لیں, امت کا ذکر کب کیا گیا. یہ آپ نے فرمایا عبداللہ یہ ساری رات قیام کر جو تو کہتے ہیں نا میں نمازیں پڑھوں گا, یاد رکھو تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے کہ تھک ٹوٹ جاتا ہے آرام کی سے بھی ضرور, تیری آنکھ کا بھی حق ہے, تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے. یہ کیا اتنے حق مار کے تو نیکی کے بل. مجھے کئی لوگ ایک بات سناتے ہیں فلاں ایک بزرگ تھے سبحان اللہ, پھر سبحان اللہ اپنے پاس. ایسے جاہل آدمی ہیں کسی بات کا پتہ نہیں جی. انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی وضو کر کے, پھر اپنے آپ کو ایسا کوٹن نپ کے رکھیا کہ وضو ٹوٹن نہیں دیتا. سویر فجر کی نماز 40 سال تک عشاء کی وضو سے پڑھتے رہے ہیں. کیسی گپ سناتے ہیں, کیسی گپیں سناتے ہیں, کیسا اپنے آپ کو یہ ولایت کا یہ کردار یہ ایک سمجھتے ہیں. جس سے انہوں نے 80 سال 60 سال عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ انہوں نے ایسے کوٹن اب کے رکھا, ہوا نہ لیک ہو, ایسے اپنے آپ کو کوٹ بس جی. پھر صبح کی نماز جو تھی نا انہوں نے پھر اسی کے ساتھ پڑھی. اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. اللہ کے نزدیک جو انسان اپنے وجود کا حق, اپنی آنکھ کا حق, اپنی بیوی کا حق نہیں دیکھتا وہ نافرمان ہے. یہ محمد رسول اللہ کی سنت. آپ کو ایک آدمی نے کہا تھا, کسی آدمی نے کہا تھا کہ آئندہ سے میں ساری رات پڑھا کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی اللہ کا رسول بھی ہوں, میں ساری رات نماز نہیں پڑھتا تو تم کیا. میں بیویوں کا بھی, میری بیویاں بھی ہیں, فرمایا میں سوتا بھی ہوں. یہ سختی تو دین کے اندر یہ کس نے نکال لی. ہمارے ہاں پھر عجیب قسم کے. ہم نوشہرہ روڈ میں رہتے تھے, وہاں ایک بابا جی آتے تھے, اس نے کوئی 1.5-2 من نا وہ ٹلیاں یہ باندھ کے نا وہ قوم, واہ واہ ماشاء اللہ حضرت ٹلیاں والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے وہ اس کو پیسے دیتے چیزیں. یہ بہت بڑے بزرگ جی 40 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ 2 من کا یہ جو ٹلیاں ہیں نا ٹل یہ پہن کے چلتے ہیں. میں نے ایسے پوچھ لیا نماز, ایک بندے نے بڑے غصے سے میری طرف دیکھا اور ڈنگراتے جو نماز کی پڑھی ہوئی ہے انہوں 2 من ٹلیاں پہنی ہوئی ہیں, ابھی بھی نماز کی ضرورت ہے کوئی. یہ ہم نوشہرہ روڈ پہ جب وہاں ادھر یہ اس قسم کی گندی گفتگو کرتے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اللہ کے گھر بیت اللہ میں آئے طواف کرنے. وہاں دیکھا ایک آدمی تھا. اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اس آدمی کے, یہ بھی سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب میں واقعہ ہے, اس آدمی کے نک میں موری کر کے نا تو جس طریقے سے نکیل نہیں ڈالتے جانور کو
وہ چمڑے کا بریک سی تار جو تھی نا اس کے ساتھ اس کے نک کی نکیل ڈالی ہوئی تھی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے. وہ نکیل ڈالی ہوئی تھی اور اگلے بندے نے نکیل سے پکڑ کے اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کرا رہا تھا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. میں یہ کیا ہے جی؟ اس نے کہا ہے کہ میں اللہ کے گھر نہ جا کے جانوروں کی طرح نکیل میں اللہ سے معافی لینا. اور یہ معافی کا طریقہ ہے. آج تم نکیل ڈال کے، کل کوئی اور چیز ڈال کے، پرسوں کوئی اور، دین میں نئی نئی چیزیں نکالتے رہو گے. حدیث میں آتا ہے فقاطعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس کی نکیل اتاری. فرمایا اگر بہت ہی بھی ضروری بات ہے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو اللہ کے گھر کا طواف کرا دو تم. یہ کون سا ہے جی اپنے آپ کو ساری زندگی الٹانا لمکانا، وہ جی سمندر میں رہنا، وہ جی دریا جی ٹٹھے خوہ میں اپنے آپ کو لمکا کے جی ساری زندگی انہوں نے لنگوٹی پہنی ہے، کپڑا اللہ کی جو زینت ہے. یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا، اے بنی آدم یہ لباس میں نے زینت کے لیے تمہیں سکھایا ہے اور آسمان سے اتارا، اس کو پہنا. اللہ کی زینت ہی ایک بندہ اختیار نہیں کرتا. اور پھر اپنے آپ سے ایسی ایسی سختیاں ہم سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام احد کے جب یہ لڑائی ہوئی غزوہ میں تو آپ کے دانت ٹوٹ گئے. تو اس دور میں ایک آدمی تھا، وہ یمن میں رہنے والا تھا، اویس کرنی. اس نے جی کیا کیا، پتہ چلا کہ نبی پاک کے دانت ٹوٹ گئے ہیں تو اس نے کہا پتہ نہیں یہ دند ٹوٹیا، انہیں وہ تھوڑی مار کے توڑ دیتا. ججو پتہ نہیں شاید یہ وہ توڑ دیتا، پھر شاید یہ، اس نے 32 دند کٹ کے اتنے رکھ دیتے. یہ کیوں؟ اے جی نبی پاک کی محبت میں اپنے آپ کو تکلیف دی ہے. اے لوگو کیسی گپیں سناتے ہو، یہ اللہ کی شریعت میں ہے ہی نہیں. یہ آج سن لیں، یہ درمیان میں جو نیچے 4 دانت ہوتے ہیں، نیچے 4 درمیان کے، ان نیچے 4 دانتوں میں سے کھبے پاسے بائیں طرف جو ایک دانت ہے نا، یہ دانت پتھر لگنے سے محمد الرسول اللہ کا تھوڑا سا پور گیا تھا، ٹوٹ نہیں گیا تھا سارا. یہ بات دھیان سے سن لیں. اور کوئی ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت کر سکتا ہے؟ کوئی عمر فاروق سے بھی کر سکتا ہے زیادہ محبت؟ اور صحابہ سے زیادہ کون محبت کا؟ اے جی پھر وہ سارے ان دند تے کڈ بیٹھے تو روٹی کھا دی نہ جاوے. اللہ نے کیا فکر نہ کر، آسمان تو کیلے کلنے شروع کر دیتے. کیسی کیسی گپیں سناتے ہو لوگو. یہ دین نہیں، یہ اپنے پاس سے بنائے. اللہ کی شریعت کیا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. میرا نبی محمد الرسول اللہ دنیا میں آسانیاں پیدا کرنے آئے. اور دنیا میں یہ کہتے ہیں نا تھی جوان ہوگی کی کرا مار کے، اور محمد الرسول اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے. اور ادھر بچہ لاؤ ادھر بچی لاؤ، بھائی حق مہر میں اتنا تمہیں قبول ہے، جاؤ لے جاؤ، ایک بندے کو بھی نہ بلاؤ بے شک. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا، صحابہ نے کئی نکاح کیے اور امام کائنات محمد رسول اللہ کو نہیں بلایا. انہیں پتا تھا کہ محمد رسول اللہ چاہتے ہیں لوگوں اپنی ہتھیاں نو ٹورو، مجھے نہ بلاؤ بے شک. کوئی مشکل کی بات ہی نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ صدقہ نہ خیرات، نہ کوئی. اگر توفیق جتنی ہوتی ہے اتنا صدقہ خیرات کر لو، نہیں تو کوئی بات نہیں. 5 نمازیں کم از کم فرض ہی تم پڑھ لو. اللہ نے پیسے دے گا تو حج کر لینا، پیسے دے گا تو زکوٰۃ دے لینا، نہیں تو نہ سے. سادہ سارا بے حیائی کو ادھر دھیان کر کے چپ کر کے گزر. اچھی بات جو ہے لوگوں کو کہو اور بری سے روکو، سارے کا سارا دین مکمل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.